السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مہنگائی کے اوپر۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی کی ایک لہر ہے، یہ 2018 سے لے کے اب تک چل رہی ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ نہیں ہونے کو ہے۔ اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں، جو 14 15 16 17 اور 18، تو اس کے بعد 2018 سے 22 اور اب 23 ہونے کو ہے اگلے 2-3 مہینوں میں۔ یعنی اگر یہ 4 سالوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو 4 سالوں کے اندر جو ایک آئل 150 روپے لیٹر تھا، آج وہ 550 سے 600 روپے لیٹر ہے۔ یعنی 150 سے 200 کے درمیان میں بکنے والی جو چیز ہے وہ 600 روپے 550 600 روپے میں بک رہی ہے۔ یعنی آپ یہ حساب لگائیں کہ یہ اور جو پالیسیاں ہیں، پالیسیوں کا اگر دیکھا جائے، جو ہمارے حکمران ہیں ان کی پالیسیوں کی بدولت ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اچھا، پہلے تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یار یہ عالمی منڈی کے اندر تیل جو ہے وہ مہنگا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم لوگ تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی اتنی ختم کی ہے، اتنی کی ہے کہ ایک جو چیز تھی نا 300 روپے کی، تو انہوں نے 6 مہینوں کے اندر یا 8 مہینوں کے اندر جو ان کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کر دی ہے جی 600 والی چیز جو ہے وہ 1000 روپے میں کر دی۔ اب جو روٹی ہے، اب وہ باہر تندور سے لینے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بھی 40 روپے کی ہے، نان 40 روپے کا ہے، چائے کا کپ 50 روپے کا ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر بہت ساری یعنی خورد و نوش کی اشیاء کو دیکھیں، چینی، دال، چاول، جو مرضی لے لیں، آٹا لے لیں، آٹا 110 روپے کلو ہو گیا ہے۔ یعنی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چینی آپ نے 1 کلو لینی ہے تو مطلب گزارا چلائیں گے، 2 کلو لینی ہے، ابھی آپ نے آٹا 1 کلو لینا ہے۔ پہلے وہ تھیلوں والا حساب ختم ہو گیا ہے کہ جی آپ نے بوریاں لینی ہے آٹوں کی تو فلانا ہے۔ اور ابھی تو وہ سندھ کے اندر اور لوئر پنجاب کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گودام بھرے ہوئے ہیں اور ان پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، اور وہاں سے آٹے بھی برآمد ہو رہے ہیں، چینیاں بھی ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا برآمد ہو رہا ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور وہ چلا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ تو اس میں تو کسی کا وہ سوچ نہیں رہے ہیں، پبلک سوچ رہی ہے، نہ وفاق سوچ رہی ہے، نہ کوئی صوبے سوچ رہے ہیں، کچھ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں ان کو؟ وہ اپنا کام چلائے جا رہے ہیں، سنسنی چل رہی ہے، دڑا دڑ بل پاس کر رہے ہیں، کوئی نیب کو ختم کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو ہر بندہ اپنا، تو عجیب سی بات ہے، عجیب سی کشمکش ہے۔ ملک جو ہے جی بحرانوں کے اندر جا رہا ہے، اور اداروں کا کوئی نام لے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نام کیوں لے لی ہے، اور پرچے کٹتے ہیں، فیاریں کٹتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کٹتی ہیں کہ یار آپ جو بول رہے ہیں نا وہ نہیں بولیں۔ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ بولتے ہیں؟ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ بولیں؟ بھائی اب چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں کرنے دینا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی پاکستان کے اندر مہنگائی کے ذمہ دار ہمارے سارے ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے سیاسی ہیں، ہمارے سب ہیں، اور اس میں ہماری عوام کا بھی قصور ہے۔ ہماری عوام بھی اتنی ہی شامل ہے جتنے یہ ادارے ہیں، کیونکہ عوام بیٹھی ہوئی ہے، عوام کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ سوچ رہا ہے یار میرا الو سیدھا ہے، میرا کام چل رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے سڑکوں پہ آنے کی؟ بجلی کے بل دیکھ لیں، سارے لوگ بھر رہے ہیں، دڑا دڑ بھر رہے ہیں۔ میں خود آئسکو کے آفس میں گیا تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جی آپ تو بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کا 5-7 ہزار روپے بل آیا ہے۔ تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں نے بھی بھرا ہے، میں کہتا ہوں یار وائلیٹ نہ ہو جائے۔ ایک تو وہ ٹائم تھا کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک، اب سول نافرمانی تحریک تو اب چلنی چاہیے۔ لوگ کہیں گے یار یہ ویڈیو وہ انتشار اور باتیں کر رہے ہیں، تو ہم انتشار نہیں کر رہے ہیں، ہم تو رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی بجلی ہے کہ جس کی قیمت ہم اتنے پیسوں میں بھریں؟ آئے روز 2 روپے، 3 روپے، 4 روپے، 5 روپے ریٹ بڑھ رہے ہیں بجلی کے۔ وجہ بھائی کہاں پہ آپ تیار کر رہے ہو؟ اس پہ کیا چیز لگی ہوئی ہے
کیا کوئی خاص قسم کی اس کے اوپر آپ دھاتیں استعمال کر رہے ہیں جو بڑی قیمتی اور نایاب ہیں، جو اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ کوئی اتنے بڑے، آپ نے نیلم جیلم بنا لیا، آپ نے پترنٹ بنا لیا، آپ نے اور بہت سارے منصوبے بنا لیے، تو کیا آپ نے نندی پور بنایا؟ نندی پور کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ منصوبہ جو ہے، وہ جو بجلی بنا رہا ہے اس اپنے آپ کو چلانے کے لیے، یعنی اپنے پلانٹ کو چلانے کے لیے اس کو اس سے زیادہ بجلی درکار ہے، یعنی جو بجلی وہ پیدا کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس پلانٹ کو چلانے کے لیے بجلی درکار ہے۔ تو کیا مقصد کیا ہے؟ یہ چیچو کی ملیا اور یہ ساری جتنی بھی بنی ہوئی ہیں، یار یہ سفید ہاتھی، یہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ان میں کرپشن ہوئی ہے، ان میں کک بیکس لیے گئے ہیں، ان کے اندر مال پانی بنایا گیا ہے۔ تو مال پانی جب آپ بنائیں گے تو پھر تو اسی طرح ہوگا، آگے رزلٹ بھی اس کی یہ آئیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو راجہ پرویز اشرف، ان کو تو راجہ رینٹل کا اس نے خواجہ آصف صاحب نے خطاب بھی دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا پھر میں نے ایک چیز پڑھ رہا تھا وہاں پہ کہ یار یہ پاکستانی عوام بھی بڑی عجیب ہے کہ کل تک یہ لوگ ایک دوسرے کو چور ڈکیت کہتے ہیں اور آج وہ خود مل گئے ہیں اور ایک دوسرے کہتے ہیں یار اللہ کا کوئی خوف تو کریں نا یار، کل آج آپ کو کوئی چور کہے تو آپ تپ اٹھیں، اور کل جب آپ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہوں تو پھر تالیاں بجا رہے ہوں۔ مجھے وہ قمر الزمان کائرہ صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ نہیں بھولتی، پھر میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑی عدالت دے بڑے جج بھی کہہ رہے ہیں سب عوام چور، یار کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اخلاقیات بتا رہے ہیں کس کو؟ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کون سی اخلاقیات اور کس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ یار کون لوگ ہیں آپ، اور کیا زبانیں ہیں آپ کی، اور کیا کمٹمنٹس ہیں آپ کی؟ اور کل تک آپ ایک دوسرے کے اوپر قومی احتساب بیورو اور وہ، یار مجھے آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں کیا کہوں کہ میں اس طرح کی باتیں کروں؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور آج اس ایوان کے اندر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ایوان میں جس میں اپوزیشن کی سیٹوں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ اس پہ بل دڑا دڑ فائل کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں اور پاس کر رہے ہیں، اور آئین اور ٹرانسلیٹر اور فلانا اور فلانا اور فلانا اور ڈنگا۔ یار کچھ شرم کریں، آپ کے اندر کوئی اخلاقیات ہے؟ اب کون سی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ میں اگر کوئی دم خم ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ عوام کے لیے کام کر کے دکھائیں، میں مان جاؤں۔ جو یہ خادم اعلیٰ تو خادم اعلیٰ اور خادم پاکستان، خادم اعلیٰ سے خادم پاکستان کے سفر میں سوائے تابع داری اور چیری بلاسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باتیں کر رہے ہیں صرف کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم فلانا ہے، ہم کپڑے بیچ دیں گے۔ بیچیں تو اس سے کیا ہوگا؟ یار کوئی خدا کو خوف کریں یار۔ اگر وہ کہتے ہیں نا یہ کرسی ہے کوئی جنازہ تو نہیں، یہ اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا ہے نا تو کوئی اور کریں، جو آپ کو آتا ہے آپ وہ کریں، آپ کو یہ نہیں آتا نا آپ یہ نہیں کریں۔ اور آپ کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ آپ کو یہ کام آتا ہے، آپ کو صرف ایک کام آتا ہے، آپ کو چوری کرنی آتی ہے، آپ سب کو، آپ سارے چور ہیں، آپ چوریاں کرتے ہیں، آپ کو چوریاں کرنی آتی ہیں، آپ کو مال پانی بنانا آتا ہے، آپ رشوت خوری کر کے رشوت دینا اور لینا جانتے ہیں، آپ کام نکالنا سمجھتے ہیں، یعنی آپ ٹھیکیداروں کو اور وہ سارا، یعنی آپ اگر ایک جو 10 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے نا اس میں آپ 8 کروڑ روپیہ چوری کرتے ہیں، 2 روپے آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ لگاتے ہیں، آپ چور ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ کبھی بھی مخلص ہیں ہی نہیں ہیں، تو آپ کے جو پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی سارے چور ہیں، وہ سارے آپ کو بس یہ